پتر ہے اور وہ کیسے اللہ نے کہا قال ومن ذریتی، ابراہیم نے کہا پروردگار کہ یہ میری نسل میں رہے گی، کہ یہ میری ذریت میں رہے گی۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ کی ذریت میں رہے گی، یہ آپ کی نسل میں رہے گی۔ اللہ نے قانون دے دیا کہ لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم صاحب یہ کسی کو ملے نہ ملے مگر ظالموں تک نہیں پہنچے گی۔ ارے آپ نے قدمی نہیں کی، میں نے تو یقین کر رہا۔ اب یہ امت مسلمہ سے ہمارا کہنا ہے، اب جسے چاہے امام کہلوائے، جسے چاہے خلیفہ کہلوائے، جسے چاہے اپنا قائد اور رہبر کہلوائے، اللہ نے تو ہمیں میسج دے دیا کہ امامت اسی کے حق میں ہے جو ظالم نہ ہو، جو ظالم نہ ہو۔ ارے نہیں پہنچی بات آپ تک، اب جب ظالم امام نہیں ہو سکتا تو قاتل زہرا جب ظالم امام نہیں ہو سکتا تو قاتل سیدہ، اس لیے جسے چاہے امام کہلواؤ، جسے چاہے رہبر کہلواؤ، جسے چاہے قائد کہلواؤ۔ ارے چھوڑیے وہ سب تاریخ، تم کیا جانو قائد کسے کہتے ہیں، تم کیا جانو کہ رہبر کسے کہتے ہیں۔ کم سے کم رہبر وہ تو ہوگا ہی۔ ارے آج کی زبان بول رہا ہوں، کم سے کم اسے رہبر کہنا زیب دیتا ہے تو کم سے کم آج کے ظالموں کے خلاف آنکھوں میں آنکھیں ملا کے یہ کوئی بہت بڑے رہبر نہیں، یہ غلام علی ہے، یہ غلام سیدہ۔ آپ سمجھے نہیں، اب جب غلام کا اتنا روپ ہے اسے تو کم سے کم زیب دیتی ہے۔ ارے دیکھیے رہبریت اسی میں زیب دیتی ہے جو کم سے کم ظالم نہ ہو۔ آپ دنیا میں دیکھیں امام ہوتا ہی وہی ہے جس کے بعد ظلم نہ ہو۔ یہ سوکال 56 ملک کیا جانیں گے، اس کے مزاج اور اس کے ذائقے سے یہ کیا واقف ہوں گے جو تم دبا کے بھاگ رہے ہو اور اپنی حیثیت اور اپنی اوقات دکھاتی ہو جنہوں نے، وہ کیا جانے کہ رہبریت کسے کہتے ہیں، وہ کیا جانے کہ امام کے غلاموں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، امام کا جلوہ نہیں۔ میں دیکھنا ہوں ابھی بھی آپ کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں، ارے اب تو تقیہ کا دور ختم ہو گیا، اب تو اپنے ہاتھوں کو کھول کے آپ خالق سے کہیے کہ آپ علی کے شیعہ ہیں، آپ ابراہیم کے شیعہ ہیں، آپ موسیٰ کے شیعہ ہیں، آپ عیسیٰ کے شیعہ ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، 56 ملکوں نے اپنی اوقات دکھا دی، اکیلے آپ ہی تو ہیں جو ظالم کی آنکھوں میں آتے ہیں۔ جس کی شکل بھی جیسی ہے وہ کہہ رہا تھا اس سے
کے لیے کہہ رہا تھا ارے خبیثوں بنی امیہ کی اولادیں نہیں ہیں، حسین کے غلام ہیں، جس کے حسین نے بیعت نہیں دی اس کے غلام بیعت کہاں سے آئے؟ نہیں، یہ جملہ میں بڑا عظیم کہنے جا رہا ہوں، اگر آپ نے اسے آج محسوس کیا تو بہت رہو گے، اور حالات حاضرہ سے اس سے بہتر جملہ نہیں ہوگا۔ یہ تھوڑے سے دیر کے لیے خوش ہو جانے والے خبیث، یہ آگے یہود ذرا سا کسی کو مار کے، اچھا سنیے بڑی عظیم بات کہہ رہا ہوں، یہ وہ بھروسہ ہے جسے آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ قسم خدا کہ آپ سوچ نہیں سکتے 20 آپ تو ملٹری میں رہے، 20 کسی ملک کے بڑے سربراہوں کو اگر کوئی مار دے، مصر، سیریا، کئی جگہوں کے حالات آپ کے سامنے، خالی 2 لمحے میں 2 گھنٹے 4 گھنٹے کے اندر قبضہ ہو گیا۔ آپ سوچئے 2 گھنٹے کے اندر جس ملک کے 20 بڑے بڑے کمانڈر مار دیے ہوں، سوچئے وہ قبضہ کرنے کے لیے کتنا مطمئن تھا، چلو اب تو سب کو مار دیا، نہیں پہنچے گا، ہم 20 بڑے بڑے کمانڈر، مگر 2 گھنٹے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ شیر نے دہاڑا، شیر نے دہاڑ لی اور بس اس نے جتنے 20 مرے تھے فوراً بغیر کسی سوچ سمجھ کے کہا فلاں اس کی لگا لو، اس کی لگا لو، اس کی لگا لو، اس کی لگا لو، میں جتنا بدل لوں۔ اس نے فوراً کہا فلاں کا وارث یہ ہے، فلاں کا وارث یہ ہے، نہیں سمجھے آپ، فلاں کا وارث یہ ہے۔ ارے کم مردوں، یہ تمہاری بھول ہے، یہ کوئی لاوارث قوم نہیں ہے، سوچ رہے ہیں کہ جہاں پر عنصر امامت اور جہاں کے اوپر ذریت، جہاں پہ وراثت کا معاملہ ہو، یہاں پہ معاملہ ختم نہیں ہو جاتا، مرنے سے یہاں سلسلہ ختم نہیں ہوتا، یہاں تو مرنے کے بعد اور جلا ملتی ہے، یہاں پہ مرنا تو پھر میں کیا کہوں مرنا، اور اس لیے تو میں نے اس آیت کا انتخاب کیا ہے، امتحان مرنے والوں کا نہیں ہوتا، امتحان شہادت دینے والوں کا ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، اسی لیے کہا قال ومن ذریتی، اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم یہ ظالموں تک یہ عہدہ نہیں پہنچے گا۔ یہ بات مکمل ہوئی۔ ایک بات اور اس سلسلے کی کہہ دوں اور شاید بات تکمیل کی منزل تک پہنچ جائے، گرمی بہت ہے اور انشاءاللہ آپ اگر جلوس تک بھی پہنچیں، میں بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں، جو بات ادھوری اگر رہ گئی تو پھر مجھے پڑھنے آنا ہے، وہاں کہہ دوں گا، لیکن یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے۔ امتحان نوجوانوں، میسج بھی اب تک بابا کر لیا، ایک میسج بھی نوجوانوں کو دے دو، دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، ابراہیم اولو العزم نبی ہے، بڑے نبی ہیں، بہت عظیم نبی ہیں، اللہ امامت ایسے ہی دے دیتا، مگر آپ نے دیکھا نہیں امامت دینا ہوا تو امتحان لیا، نہیں ایک عہدہ دینا ہوا تو ٹیسٹ لیا، دھیرے سے کہو، ابراہیم نے ابراہیم کا امتحان لے کے اللہ نے ایک میسج تو دیا کہ جو خدا ابراہیم کو بغیر امتحان کے نہیں دیتا وہ ہمیں اور آپ کو بغیر پرکھے کہاں سے دے دے گا؟ ہم کو اور آپ کو بغیر آزمائے ہوئے، ہم کو اور آپ کو آزماتا ہے وہ، ہاں کبھی خالی پیٹ رکھ کے آزماتا ہے، کبھی پیٹ بھر کے آزماتا ہے، سمجھے آپ، کبھی دولت دے کے آزماتا ہے، کبھی دولت لے کے آزماتا ہے۔ اب آپ کہیں کہ دولت دے کے کیا آزماتا ہے؟ دولت دے کے جلوسوں میں ہی آزماتا ہے کہ پیسہ چلنے کے لیے نکلتا ہے۔ کیا کہہ گئے آپ نے اگر گئے بچے بھی یہ کہہ کے منہ بنا لیتے ہو، ان کا تو کام ہی ہے مانگنا، نہیں اللہ نے دیا ہے، یہ آزما رہا ہے کہ نام حسین پہ بچاتے ہو یا لٹاتے ہو۔ صلوات پڑھ دو
हैं माशाल्लाह से, मिल के सरकार बढ़िया हो रहा है। इम्तिहान तो देखिए है, और आपको भी बगैर इम्तिहान के ये फर्श नहीं मिला है, टेस्ट किया है, आजमाया है। शहजादी कौन है तो बहुत कुछ दे सकती थी, फर्श ही क्यों दिया? इस फर्श से शीयत का टेस्ट किया कि जहां बिछेगा तो मैं देखूंगी कि बाहर रहते हो, कि इस फर्श के ऊपर आके जमा होते हो, कहाँ रहते हो, ये आजमाया है और ये इम्तिहान है। और नॉर्मली सी बात है, देखिए इम्तिहान देना हमारी जिम्मेदारी है, रिजल्ट अल्लाह पे छोड़िए, उसका रिजल्ट क्या आता है ये अल्लाह जाने, मगर इम्तिहान हमें देना है और हमें अपना पूरा दिल लगा के जी जान से, आप रिजल्ट की परवाह ना करिए, रिजल्ट अल्लाह के हाथ में है। हाँ, आप अपनी मेहनत में, अपने इम्तिहान में आप कंजूसी ना करिए, क्योंकि अच्छा देखिए, अगर कोई ओहदा पाना है, कोई पोस्ट पानी है, किसी मनसब तक जाना है, तो बगैर इम्तिहान के नहीं है। और यार देखिए अग्निवीर हो गया, पहले मिलिट्री तक कितना दौड़ना पड़ता था, अब जो अग्निवीर वाला का रिजल्ट कितना चाहिए, आप मेहनत करिए, कम से कम आप हाथ तो नहीं मलेंगे कि मैंने मेहनत तो नहीं की, नहीं आप मैं क्यों कह रहा हूँ कि फर्श आपके लिए इम्तिहान है। अरे रवायत है हमारे सामने, रवायत कहती है कि रोज़े महशर कुछ लोग हाथ मलेंगे, हाथ मलेंगे, जाते के हाथ मिलेंगे, किसी वली पूर्व में मजलिस में बैठे हुए लोगों का सवाब दिखाया जाएगा, मजलिस में लोग देंगे हाथ मल के कहेंगे काश इस मजलिस में पहुंच गए होते। मल के कहेंगे कि काश एकाक मजलिस और मिल गई होती, काश एकाक मजलिस में और पहुंच गए होते, काश हम और अच्छे से हुसैन के नाम पे खर्च किए होते, काश हम हुसैन के नाम पे और लुटाए होते, काश हम हुसैन के नाम पे और हमने दिया होता। ये मरहला है, आप सोचिए ये इम्तिहान है मरहला। अच्छा बस बात आखिरी है, देखिए कोई भी ओहदा, मौलवी साहब बेहतर जानते हैं, कोई भी ओहदा और कोई इमाम जुमा है इस इलाके में, और अल्लाह इनकी तफसीलात में मज़ीद इजाफा फरमाए, लेकिन कोई भी पोस्ट और कोई भी ओहदा, मौलवी साहब इमाम जुमा है, और इस बात को मैं आपकी खिदमत में कह रहा हूँ, कोई भी पोस्ट या कोई भी ओहदा दो हालत से ही मिलता है, उसकी दो कैफियत, दो हालत के हाल खारिज नहीं है। आपको अगर कोई पोस्ट पानी है, कोई ओहदा पाना है तो दो रास्ते हैं, या इम्तिहान दे के पाइए, नहीं पहुंचे आप, या इम्तिहान दे के पा जाएंगे, या बैक डोर से इम्तिहान दे के पहुंच जाइए, या बैक डोर से पहले से सेटिंग कर लीजिए अधिकारी से, या मेज के नीचे से कोई लिफाफा आप पहुंचा दीजिए उस तक, या बैक डोर से कुछ सेटिंग वुटिंग करके आप पहुंच जाइए। दो तरीके से पहुंचेगा तो वो भी पहुंचेगा, ये भी पहुंचेगा। एक इम्तिहान दे के पहुंच रहा है और एक बैक डोर से पहुंच रहा है। मौलवी साहब पहुंच तो गए दोनों, फर्क क्या है? फर्क तो चेहरा बताएगा, चेहरे की चमक बताएगी कि कौन चोरी से पहुंचा है। चेहरा बताएगा कि कौन बैक डोर से पहुंचा है, हाँ, और कौन इम्तिहान दे के पहुंचा है। आपके मौलवी साहब चेहरा क्या बताएगा? सब थोड़ी ना चेहरा पढ़ पाता है। हमने कहा चेहरा ना पढ़ पाइए, एक हालत तो क्लियर ही कर देगी। फर्ज करिए इसी आपके अलीपुर गांव में दो आदमी IAS बन के आ जाए, और आपको पता है कि एक इम्तिहान दे के बना है और एक बैक डोर से बना है, तो मैं फर्क देखिए आप खुद, ये नफ्सियात में है। जो बैक डोर से चोरी से बना है, अगर वो आ गया
8-10 लोग बैठे हैं तो उसके पद की गरिमा का ख्याल करते हुए, मैंने हिंदी से बात की है, उसके पद का ख्याल करते हुए आप शायद कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाए, भैया आओ बैठो बैठो एहतराम, मगर जैसे ही उठ के जाएगा फौरन शुरू, अरे चोरी से नहीं, आप ये क्या है, ये क्या है, ये लानत के हिसाबिया तैयार नहीं पहुंचे आप, ये लानत चोरी से बने, चोरी से बने, चोरी से बने फौरन, मगर जो इम्तिहान दे के बनाए वो आ जाए सामने, आ गया फिर भी आओ बगल के साथ तस्वीर रखिए, और जब चला जाएगा फिर भी अरे बड़ी मेहनत से बना, बड़ी मेहनत से बना, बड़ी मुश्किल से बना, क्या कह रहा हूं, आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे, इस्लाम की बागडोर तक भी कुछ चोरी से पहुंचे, कुछ इम्तिहान दे के पहुंचे। चोरी से पहुंचे आज तक लानत खा रहे हैं, और जो इम्तिहान दे के पहुंचे आज तक उन पर दुरूद भेजा जा रहा है, आज तक उन पर सलवात और सलाम भेजा जा रहा है, आज तक उनके ऊपर बेचारे, अच्छा चेहरे की चमकी और होती है, छोटे से दंगा और ट्रांसफर हो जाएगा, जो चोरी से बने हैं प्रमोशन खा के इधर से उधर पैसा खा के खिला के कहीं पहुंच जाते हैं, बेचारा फंस जाता है हर छोटे से भी केस, क्योंकि इम्तिहान दिया नहीं है तो छोटा सा भी पर्चा आएगा फंस जाएगा, तो फिर किसके पास जाएगा, इसी से तो हल कराएगा जो इम्तिहान दे के पहुंचा, जिसके पास हर पर्चे का हल है, हाँ फंसे। और ये देखिए इम्तिहान ना देने का यही होता है, छोटे छोटे इम्तिहान में फंस जाता है बेचारा, और ऐसा फंसे कि लानत के भी शिकार हुए और अपनी सलानत भी करवा दी। वो तो कहिए सलाम हो शौहर बतूल पर, अरे सलाम हो हसनैन के बाबा पर, हाँ बचा लिया इज्जत, वरना क्या रह जाती, फंस गए, इम्तिहान दिया नहीं था तो फंस गए। जब एक ही बच्चे पर 2 औरतें लड़ बैठी, जब एक ही बच्चे पे चाचा 2 औरतें लड़ बैठी कि मेरा है, वो कह रही थी मेरा होगा तो किसी एक ही का, इतना तो मैं कह सकता हूँ, उसमें एक झूठी है एक सच्ची है, ये लग और बदल, एक झूठी माँ है और एक सच्ची माँ है, दोनों मेरा है मेरा है। साहब का मुंह खुला रह गया, करे तो क्या करें, डीएनए भी नहीं कर पाएंगे, तथा वो तो करे, अरे क्या अब वो क्या बताओ दलील, अब वो दलील दोनों ने अपने एतबार से ठीक ठाक दी, मेरा है भाई, उसको तो पता ही है कि ये क्या हल कर पाएगा, कहेगा कि यार आगे में फंस के कह देगा, अब वो इधर उधर तो किसी बगल वाले ने मशवरा दिया, अरे क्यों इधर उधर झांक रहे, उसी को बुलाओ जिसके पास हर पर्चे का, आप थोड़ा थक गए, मैं आपको थकावट को दूर करके बात कह दे रहा हूँ, देखिए कहा उसी को बुलाओ, क्यों इधर उधर ताक रहे हो, जिसके पास हर पर्चे का हाल है, कहा हम तो बहुत शर्मान हैं और हम तो बहुत शलील हो गए, तुम ही बुला लो, कोई बात नहीं आपकी तरफ से बुला ले रहे हैं, अल्लाह का पैगाम पहुंचा, उसका काम ही क्या था, रजा ही तो डालना था, आप इस्लाम के लिए निकलना ही तो था उसे। ऐसा जब मौका आए तो कोई अपडेट हो ना हो, सलमान अपडेट, चलो आपको मेरे मौला का जलवा दिखेगा,
آج تو میرے مولا کی طرف آپ دکھیں گے. اب مولا چلیے. پھر سے پھنس گئی حکومت, پھر سے اپنے پرچے میں سوال چونکہ حل کیا نہیں تھا, امتحان دیا نہیں ہے, پھنس گئے. علی نے کہا ٹینشن نہ لو, رضا روز پہ ڈالی, آگے آگے علی, پیچھے پیچھے ابو ذر, سلمان, عمر, مرداد, واہ علی. جیسے ہی پہنچے خبیث تخت پہ, یا لفظ کہہ دو غاصب تخت پہ بیٹھا ہوا, اب علی حل کریے. علی نے کہا بات کیا ہے بھائی؟ اس نے کہا لڑکا ہمارا ہے, یہ ایسا. دونوں نے اپنی دلیل دی, وہی دلیل جو ان کو دی تھی. علی نے کہا کوئی بات نہیں, میں تو فیصلہ کر دوں گا ابھی 2 منٹ میں. کہا کیا ہے؟ کہا ابو ذر تلوار نکالو, تلوار نکالو. آپ توجہ کریے, دیکھیے میں اسی امتحان میں ہوں, تلوار نکالو. کا مولا تلوار ہے, کہا اس کو کاٹو, آدھا اس کو تو آدھا اس کو, تو کھیل ختم ہو. کیا بات کی جھگڑا کر رہی ہے؟ جیسے ہی علی نے کہا آدھا اسے کاٹ کے تو آدھا اسے دو, جو سچی بات تھی اس نے اپنا قدم پیچھے پھینک دیا. مجھے نہیں چاہیے. ارے آپ کو بہت جواب دے گیا, جو سچی ماں تھی وہ پیچھے ہٹ گئی. میں نے اس سچی ماں سے پوچھا نہیں, کچھ کم وقت کہتے ہیں علی چپ تھے, پیچھے ہٹ گئے. علی مان کے تو ہاتھ میں زبردستی ہے. ارے سنو, ماں پیچھے ہٹی. ہم نے اس سے کہا جب بیٹا تیرا تھا, حق تیرا تھا, تو کھل کے کیوں کھڑی ہوئی, پیچھے کیوں نہیں ہٹی؟ اس نے کہا اگر ڈٹ جاتی تو حق کٹ جاتا. سچی ماں سے میں نے پوچھا کہ تو پیچھے کیوں ہٹ گئی, حق تو تیرا تھا. اس نے کہا اگر ڈٹ جاتی تو حق کٹ جاتا. اب آپ سمجھے علی پیچھے نہیں ہٹے, علی نے چاہا کہ اسلام نہ کٹے. ہم نے کہا یہ اتنا اعتماد کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ حق ہے میرا مگر بچ تو جائے, چاہے جس کے پاس رہے. اس سچی ماں نے کہا حق میرا ہے, زندہ رہے چاہے جس کے پاس رہے. ہم نے کہا اتنا اعتماد کیوں؟ کہ دیکھو میں جانتی ہوں کہ یہ جھوٹی ماں ہے, میرا بچہ لے تو جا سکتی ہے مگر پال نہیں سکتی. علی کو بھی یقین تھا کہ یہ چور اسلام لے تو جا سکتے ہیں مگر پال نہیں. اس نے کہا کہ یہ چور میرا حق بچہ لے تو جا سکتے ہیں, یعنی جھوٹی ماں لے تو جا سکتی ہے مگر پال نہیں سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے رگوں میں میرا خون ہے. علی بھی جانتے تھے کہ یہ چور لوگ اسلام لے تو جا سکتے ہیں مگر پال نہیں سکتے, چونکہ اسلام کے رگوں میں ابو طالب کا خون ہے. ہم نے کہا کیا مطلب, ایسا کیوں کہہ رہی ہو کہ یہ پال نہیں سکتی؟ کہا محمد میری صاحب آپ سمجھتے نہیں ہیں, چونکہ اسے میری ضرورت پڑے گی. یہ رات میں جب میرا بچہ روئے گا, تڑپے گا, چلائے گا تو یہ پال نہیں پائے گی, میں تورت میرے ہی پاس آئے گی. اسے دودھ پلا دو, اسے تمہاری ضرورت ہے, اسے تمہاری ضرورت ہے, اسے تمہاری ضرورت. علی نے بھی یہی کہا کہ میں چاہتا ہوں
پڑے گی میرے ہی قدموں میں اس پر سلوات بھیجی جاتی ہے. اور جو امتحان نہیں بغیر چوری چماری سے ادھر ادھر پہنچ جائے وہ قیامت تک کے لیے لعنت کا شکار. جو امتحان دیتا ہے اس میں سلام بھیجا جاتا ہے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الارواح التي حلت بفنائك علیکم السلام. کیا کہہ کے سلام کیا جاتا ہے؟ یہ سلام اس رنگے بھولیدہ پر جسے سامنے سے نہیں بلکہ پیچھے سے کاٹا گیا. جزاک اللہ خدا آپ کے گریوں کو سلامت کرے. کیا بہترین سنایا آپ نے. میں بڑی جلدی سے اس مرحلے تک آ گیا ہوں. دو شبیہیں آپ کے سامنے ہوں گی. ایک بیمار کا تابوت ہوگا اور ایک حسین کی آخری نشانی ضرور جو اس کی زیارت آپ کریں گے انشاءاللہ. مگر 12 محرم میں میں چاہ رہا ہوں کہ مسائل اس نوعیت کے ہو جائیں کہ آج کی تاریخ کہاں پتہ ہو جائے. بہت ہوئیں گے. چوتھے امام سے نہیں پڑھتا ہوں شہادت 24-25 میں آپ سن لیجئے گا. مگر آئیے چوتھے امام سے مجھ سے لکھوں. اللہ اکبر. میرا چوتھا امام فرماتا ہے. امام کہتے ہیں کہ جب 11 محرم کو قافلہ اسیر کر کے لے جانے لگا تو بیویوں کو کوئی تعزیہ نہ مارتا تھا تو بیویاں کچھ نہیں کہتی تھی بس سب تڑپ کے کہتی تھی این احمد عباس میرا چچا عباس کہاں ہے. خدا آپ کو کوئی بندہ دے سوائے سید یاددارو سجاد غریب کی مصیبتوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اسی لیے شاید چوتھے ہمارے امام زمانہ نے سلام کیا. سلام اس ہمارے مظلوم چیک پر جس کے ہاتھ کے گوشت کو ہر طریقے میں کھا دیے. سلام اس جد مظلوم پر جس کے گردن کے گوشت کو اس کے پاؤں میں کھا دیے. سلام اس جد مظلوم پر جس کے کمر کے گوشت کو اس کے کمر پر دکھانے نہیں آپ پہنچیں گے شاید نہیں کرا پائیں گے. خود 5ویں امام کہتے ہیں کہ بابا کو غسل دینے لگا تو میں نے کمر کے بعد دیکھا کہ میرے بابا کے گوشت بھی نہیں پہنچے. اللہ خدا کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے کہ میں نے جیسے ہی ہاتھ رکھا تو میرے بابا کی ہڈیاں میں پگھل گئی. جب روئیے تو کھل کے روئیے. چھوٹے امام فرماتے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے جو میرے جد کا نام سنے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نہ بہے. کہتے کہ ایسے رو جیسے میری جدہ فاطمہ تڑپ کے حسین نے روئی. غریب زہرا اللہ 12 محرم آ گئی. یہ قافلہ جانتے ہیں کہاں پہنچا؟ قافلہ پہنچ گیا کوفے میں زینب جہاں کی شہزادی تھی. آپ کی بولے کیا یاد نہ آیا ہوگا؟ ہائے وہ درس دینا ہائے وہ زینب کا خطاب. اللہ اکبر. زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھا؟ اس سجاد کی حالت غیر ہونے لگی ہے. ایک مرتبہ آواز تھی اے میرے لال سجاد
پھر ایسا تو ہے یہ کہ تم ساتھ نہ چھوڑو. سجاد غریب نے کہا پھوپھی اما نہیں، مشیت الہی یہ ہے کہ میں راستے بھر آپ کے ساتھ رہوں گا. مگر اے پھوپھی اما اس بیٹے کی حالت کیا ہوگی؟ اس کے پاپا کا جنازے میں دونوں بابا چھوڑو. ہائے اس جوان نے اپنے چچا کی میت چھوڑی ہے. اللہ اکبر. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے اللہ سے شہدا کے. جب یاد آئے روئیے گا. جانتے ہیں چوتھے امام جو بھی جب تازیانے تیز لگتے تھے تو کسی کو نہیں پکارتے تھے. بڑا بڑا نصیف کرا کہتے تھے اے ابن العباس چچا چچا کہاں ہے آپ مدد کریے. آپ سمجھ نہیں رہے یہ ذات اپنے میں بڑی عظیم تھی. تو چوتھے امام فرماتے ہیں اور امام کے ہم مجلس تھی. امام کے گھر پہ بہت روئیں گے آپ. امام کے گھر پہ مجلس تھی. خطیب مجلس پڑھ رہا تھا. پڑھتے پڑھتے اس نے 4 مرتبہ کہا عباس عباس عباس. نہیں آپ نے سن لیا اور آپ کے کام تک بات پہنچ گئی اور سنو سجاد غریب جیسے کہا نا میرا چوتھا امام کھڑا ہو گیا. پھر بیٹھ گئے پھر کھڑے ہو گئے پھر بیٹھ گئے. خطیب نیچے آ گیا. آگے کہتا مولا تو گستاخی ہو گئی. کہا گستاخی نہیں تو پوری زندگی عباس ہے. میں ایسے ہی کھڑا ہوتا رہوں گا. مولا عباس میں کیا ایسا تھا کہ کیا بتاؤں. جب تک میرا چچا تھا میرا بابا بڑا آج کی مناسبت سے پڑھ دو. روایت کہتی ہے سجاد غریب کو اس کا بہت کلف تھا کہ کس طرح سے بابا کو دفنا دے. کیسے چچا کو دفن کر دیں, کیسے بھیا اکبر کو دفن کر دیں. کہتے با اعجاز امام معجزے سے سجاد کربلا آئے اور کربلا پہنچنے کے بعد بنی اسد والوں کو بلایا. بنی اسد والوں میرے بابا کی میاں دیکھو کفن پڑی ہے. ڈر ڈر کے بنی اسد والے آئے. تو مولا کیا ہے کیسے آئے کہ کچھ نہیں ہے نہ پوچھو اور دفن کریں. اب سنیے گا آپ رو لیں میں ادھر دیکھیے بہت روئیں گے. ایک چھوٹی سی نہیں بلکہ ایک خبر لہر بنائی بابا کی میت اٹھائی. بہت روئے نہیں سچا لے جا کے رکھا. پھر کسے اٹھایا پتا ہے سن سکیں گے آپ. ایک لمبی سی لاش اور روتے ہو جاتے تھے اور جا کے کہاں رکھا کہاں رکھے زمین پر رکھا نے کہا لے آ کے بابا کے سینے میں رکھ دیا اور یہ کہہ کے کہا کہ بابا اسمان آپ کے حوالے. مجھے نہیں پتا کہ نوجوانوں تک پہنچے گے کہ نہیں پہنچے گے. بنی اسد والوں ایک میت اور ہے جسے میرا بابا نہ اٹھا سکا میں بھی نہ اٹھا پاؤں گا. اور میری مدد کرو گا. اس کا لاشا تھا علی اکبر کی میت تھی. بنی اسد والوں نے سہارا دیا لے آئے. اللہ اکبر بائیں جانب دفن کیا. مٹی ڈال دی. ایک گنج شہیدہ بنائی. شہدا کی میت سب کو اس میں دفن کر دیا. سجاد سب کو دفنا چکے. بنی اسد والوں نے ہاتھ جوڑا کہ مولا شکریہ آپ آگے ہم نے بھی حق ادا کیا. ہماری گردنوں سے حق اٹھ گیا نا مولا. اب جا رہے ہیں خدا حافظ. سجاد کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. کہا ایسے نہ جاؤ اب گورا دفنا کے نہ جاؤ. کہ مولا سب تو دفن ہو گئے اب تو کوئی نہ بچا. سجاد نے کہا ہم دفن سب ہو گئے اب کوئی نہ بچا. کہ نہیں نہیں ابھی ایک لاش بچی ہے. پہنچے گے آپ بہت روئے گے. بنی اسد والے کہتے ہیں سجاد کو لاچار نہ دیکھا. ایک مرتبہ سجاد مڑے اور فرات کی طرف رخ کیا اور اب زمین میں گرے اور گولیوں کے بل چلنے لگے اور یہ کہتے ہوئے جاتے تھے ہائے میرا چچا ہائے میرا چچا. کیا دنیا ہے. روتے روتے چچا کی میت پہ پہنچے. آپ نے نہ سنا ہو مگر یہ فقرہ سنیے. جانتے پہنچتے ہی سنیے لاش پہ ہاتھ رکھا اور ہٹا دیا اور ایک مرتبہ تڑپ کے کہا
یہ چچا 20 ڈالر گیا یہ روا کرنا ہے قیمہ قیمہ ہاتھ رکھ کے طرف سے ہوئے آئے چچا ارے آپ کو تو قیمہ ارے ایسے والے کا والا بات نہیں ہے جلدی دفن کریے آئے سجاد نے چاہا کہ اٹھائے میت ٹوٹ گئی قبر سے اٹھایا ارے چٹائی لاؤ لگیم شہیم بھیا اسمر کے طرح سمٹ گئی اب لے کے اللہ ہے نکل کے باہر نہ آئے اور یہ سجاد لگا جب ہم نے دیکھا تو عباس کی کٹی گردن پر اپنا چہرہ رکھے اے چچا ارے بابا مارا گیا اے چچا لے چلے بیمار کو ظالم پنہا کر بیڑیا لے چلے بیمار کو ظالم پنہا کر بیڑیاں لے چلے بیمار کو ظالم پنہا کر بیڑیا لے چلے بیمار کو ظالم پنہا کر بیڑیاں لے چلے بیمار کو ظالم پنہا کر بیڑیا لے چلے بیمار کو ظالم پنہا کر بیڑیاں لے چلے بیمار کو ظالم پنہا کر بیڑیا ہو رہی تھی ہر قدم پہ خون سے تر بیڑیاں لے چلے بیمار کو ظالم پنہا کر بیڑیا لے چلے بیمار کو ظالم پنہا کر بیڑیاں لے چلے بیمار کو ظالم پنہا کر بیڑیا لے چلے بیمار کو ظالم پنہا کر بیڑیاں لے چلے بیمار کو ظالم پنہا کر بیڑیا لے چلے بیمار کو ظالم پنہا کر بیڑیاں لے چلے بیمار کو ظالم پنہا کر بیڑیا ہو رہی تھی ہر قدم پہ خون سے تر بیڑیاں لے چلے بیمار کو ظالم پنہا کر بیڑیا لے چلے بیمار کو ظالم پنہا کر بیڑیاں لے چلے بیمار کو ظالم پنہا کر بیڑیا ہو رہی تھی ہر قدم پہ خون سے تر بیڑیاں لے چلے بیمار کو ظالم پنہا کر بیڑیا لے چلے بیمار کو ظالم پنہا کر بیڑیاں لے چلے بیمار کو ظالم پنہا کر بیڑیا لے چلے بیمار کو ظالم پنہا کر بیڑیا
کر بیڑیاں چلے بیمار کو ظلم پنہا کر بیڑیاں لے چلے بیمار کو ظالم بنا کر بیڑیاں لے چلے بیمار کو ظالم پنہا کر بیڑیاں چلے بیمار کو ظالم پنہا کر بیڑیاں رو رہی تھی ہر قدم پہ خون سے تر بیڑیاں لے چلے بیمار کو ظالم پنہا کر بیڑیاں لے چلے بیمار کو ظالم پنہا کر بیڑیاں دن میں برساتے تھے درے لیکن رات میں سوتے جب عابد ہلتے تھے ستمگر بیڑیاں لے چلے بیمار کو ظالم پنہا کر بیڑیاں لے چلے بیمار کو ظالم پنہا کر بیڑیاں کیسے چل پائے گا اگر روک زینب نے کہا کیسے چل پائے رو کے زینب نے کہا کیسے چل پائے گا اگر روک زینب نے کہا کیسے چل پائے گا اگر رو کے زینب نے کہا کیسے چل پائے گا اگر روک زینب نے کہا پہلے تھے پہلے بنت حیدر بیڑیاں لے چلے بیمار کو ظالم پنہا کر بیڑیاں لے چلے بیمار کو ظالم پنہا کر بیڑیاں ہو رہی تھی ہر قدم پہ خون سے تر بیڑیاں لے چلے بیمار کو ظالم پنہا کر بیڑیاں لے چلے بیمار کو ظالم پنہا کر بیڑیاں دن میں برساتے تھے درے لیکن رات میں سوتے جب عابد ہلتے تھے ستمگر بیڑیاں لے چلے بیمار کو ظالم پنہا کر بیڑیاں لے چلے بیمار کو ظالم پنہا کر بیڑیاں کیسے چل پائے گا اگر روک زینب نے کہا کیسے چل پائے گا اگر رو کے زینب نے کہا کیسے چل پائے گا اگر روک زینب نے کہا کیسے چل پائے گا اگر رو کے زینب نے کہا کیسے چل پائے گا اگر روک زینب نے کہا پہلے تھے پہلے بنت حیدر بیڑیاں لے بیمار کو ظالم پنہا کر بیڑیاں لے چلے بیمار کو ظالم پنہا کر بیڑیاں دن میں برساتے تھے درے لیکن رات میں سوتے جب عابد ہلتے تھے ستمگر بیڑیاں لے چلے بیمار کو ظالم پنہا کر بیڑیاں لے چلے بیمار کو ظالم پنہا کر بیڑیاں لے چلے بیمار کو ظالم بنا کر بیڑیاں چلے بیمار کو ظالم پنہا کر بیڑیاں لے چلے بیمار کو ظالم پنہا کر بیڑیاں ہو رہی تھی ہر قدم پہ خون سے تر بیڑیاں چلے بیمار کو ظالم
نہ کر بیڑیاں، لے چلے بیمار کو ظالم بھی نہ کر بیڑیاں۔ کیسے چل پائے گا لگر روک زینب نے کہا، کیسے چل پائے گا لگر روک زینب نے کہا، کیسے چل پائے گا لگر روک زینب نے کہا، کیسے چل پائے گا لگر روک زینب نے کہا، کیسے چل پائے گا لگر روک زینب نے کہا، پہلائیں دیتے پہلے بنت حیدر بیڑیاں، نہ کر بیڑیاں، لے چلے بیمار کو ظالم بھی نہ کر بیڑیاں۔ اینا اینا اکبر، اینا اینا اکبر، اینا اینا اکبر، جو کہ کہتے تھے سرور، اینا اینا اکبر، اینا اینا اکبر، اینا اینا اکبر، جو کہ کہتے تھے سرور، اینا اینا اکبر، اینا اینا اکبر، اینا اینا اکبر، آنکھوں سے بیٹا دکھتا نہیں ہے، کوئی مدد کو آتا نہیں ہے، آنکھوں سے بیٹا دکھتا نہیں ہے، کوئی مدد کو آتا نہیں ہے، چھوڑے کے تنہا سب ہے سیدھارے، اینا اینا اکبر، اینا اینا اکبر، اینا اینا اکبر، اینا اینا اکبر، جو کہ کہتے تھے سرور، اینا اینا اکبر، اینا اینا اکبر، اینا اینا اکبر، بازو کٹا کے سو گیا غازی، دشت بالا میں تنہا ہوگا دے، بازو کٹا کے سو گیا غازی، دشت بالا میں تنہا ہوگا دے، مارے گئے سب کونی سویا میں، آخری مسلمان کا اللہ، اینا اینا اکبر، اینا اینا اکبر، اینا اینا اکبر، نیزہ لگا ہے سینے میں بابا، بولنا مشکل ہو گیا بابا، نیزہ لگا ہے سینے میں بابا، بولنا مشکل ہو گیا بابا، تیرا سلانے آخری میرا، اینا بچے کا مسلمان کا انداز، اینا اینا اکبر، اینا اینا اکبر، پڑھتے ہیں ظاہر مصحف یہ نوحہ، پیٹی کے سر کو پیٹی کے سینہ، پڑھتے ہیں ظاہر مصحف یہ نوحہ، پیٹی کے
बारगाह मौला में अखराज अकीदत पेश कर रही है हमारी मेजबान अंजुमन यादगार हुसैनी वलीपुर सुल्तानपुर। इसके मातम के फौरन बाद मैं अपनी मेहमान अंजुमन अशरफिया गमे हुसैन चिट्ठी के सारे बयान और मातमी दस्ते से मुल्तवी तवक्का के वादा रखूं। अंजुमन अशरफिया गमे हुसैन चिट्ठी के फौरन बाद हमारी दूसरी मेहमान अंजुमन यादगार हुसैनी 70 इमरान का मादा रखूं। ये थी हमारी मेजबान अंजुमन यादगार हुसैनी वलीपुर। अब मैं अपने मेहमान अंजुमन अशरफिया गमे हुसैन पूरे चिट्ठी के साले बयास और मत में दस्ते से मुल्तमिस हूँ कि वो आए और बारगाह मौला में अखराज अकीदत पेश करें, जनाब ज़ारा को उनके गरीब लाल का पुरस्कार पेश करें। या हुसैन अंजुमन अशरफिया गमे हुसैन के जितने भी मातमी बच्चे हैं वो जल्द से जल्द मातम कामयाब हैं। गमे हुसैन जो इबादत है कोई खेल नहीं। गमे गमे हुसैन